بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد برادران اسلام گزشتہ درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کی تو بال اگائے. ایک دوسرے صحابی جو ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ بہت خوبصورت ہو گئے اور ان کی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی ایک بال بھی ان کا سفید نہیں ہوا. سبحان اللہ. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ معجزات ہیں جو ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کو الگ الگ معجزات دیا تھا، لیکن سارے معجزات آپ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. ایک اور معجزے کا تذکرہ ہے دست مبارک اور لعاب دہن کی برکت، یعنی آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھا اور اسی طرح آپ کا لعاب دہن کسی جگہ لگاتے زخم پر ہو جائے کسی تو فوراً جو ہے وہ درد دور ہو جاتا. اور اگر بچھو بھی کاٹا ہے، سانپ کا بھی زہر ہے تو فوراً اتر جاتا. جیسا کہ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو موذی جانور کاٹا تھا، آپ نے وہاں لعاب دہن لگایا، وہ زہر نکل گیا. گزشتہ صفحات میں بات گزر چکی ہے کہ آپ نے غزوہ خیبر میں حضرت علی کی آنکھ میں بوجہ آشوب لعاب لگایا تھا. آشوب چشم، آنکھوں میں جو بیماری آتی ہے، آنکھیں آ جاتے بولتے نا، اس میں آپ نے جب خیبر کی فتح کے موقع پر پوری آنکھیں سرخ ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنا لعاب جو ہے آنکھوں میں لگایا تو وہ آپ اس کی برکت سے انہیں دوبارہ آنکھ کی تکلیف کبھی نہیں، زندگی بھر کبھی تکلیف نہیں. اسی طرح غزوہ احد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہر نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ پپوٹے میں رکھ دی اور اس آنکھ کی نظر دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی. احد کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ باہر آ گئی. آپ نے اپنی انگلی سے اس آنکھ کو پھر اس کے اندر فٹ کر دیا. آپ فٹ کر دیے تو وہ روشنی بازو والی آنکھ سے بھی زیادہ اس کے اندر روشنی ہے. سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے واقعے میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پیر ٹوٹ گیا تھا. آپ نے اپنے دستے مبارک اس ٹانگ پر پھیرا اور دس کر دیا اور پھر کبھی درد نہیں. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سواریوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے سواریاں تیز ہو گئی، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہے. صرف جو ہے پیچھے آپ نے اونٹیاں اتنی سست ہو گئی تھیں، کئی ہزار اونٹیاں، آپ ساری اونٹیاں تیزی سے جو ہے دوڑنے لگی. غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جابر رضی اللہ عنہ کا عاجز اونٹ انتہائی تیز رفتار ہو گیا. ان واقعات کے علاوہ مزید چند واقعات یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. ایک صحابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے، زیاد رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے، میں نے اپنے دادا حنظلہ بن عزیم بن حنیفہ تمیمی یہ ازدی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس کے چہرے پر ورم ہوتا، یا ایسا جانور لایا جاتا جس کے دھن متورم یعنی سوج جاتے تھے، چہرہ سوج جاتا، تو وہ اپنے ہاتھوں پر مونکتے اور کہتے بسم اللہ، اور پھر اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ یہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. پھر
وہ اپنے ہاتھ مریض کے جسم پر پھیر دیتے، بیال کہتے ہیں اس طرح ورم دور ہو جاتا۔ یہ مسند احمد کی روایت، یعنی وہ تعبیر ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جو دعا ہاتھ رکھ کے جو دعا کرنے کا وہ آپ نے طریقہ بتایا تھا، اسی طریقے پر جو ہے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تو وہ جو ہے ورم بھی دور ہو جاتا تھا، یعنی سوجن بھی دور ہو جاتی تھی۔ اور وہ مشہور روایت ہے، آپ لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ وہ حضرت ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ وہ درد کی جگہ پر وہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنا جہاں آپ کو درد۔ اگر ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھنا تو یقیناً انشاءاللہ وہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر اسے میری پشت یعنی پیٹھ اور پیٹ پر پھیر دیا۔ اس وقت میرے جسم کے بالائی حصے پر کپڑا نہیں تھا، یعنی اوپر پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ اس طرح اپنے ہاتھ کو پیٹھ پر اور پیٹ پر اس طرح آپ نے پھیرا۔ آپ کے دست مبارک کے چھونے سے میرے بدن میں ایسی دلنواز مہک پیدا ہو گئی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، یعنی ایسی میرے بدن میں خوشبو آ گئی۔ صرف آپ کا ہاتھ رکھنے سے میرے بدن میں خوشبو آ گئی۔ یہ بے مثال خوشبو زندگی بھر میرے ساتھ رہی، غسل کرنے سے بھی نہانے سے بھی نہیں گئی، وہ خوشبو ویسے ہی رہی۔ ایک مرتبہ آپ جسم پہ جو ہاتھ پھیرے، وہ کہتے ہیں وہ صحابی، میں زندگی بھر اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کس طرح خوشبو رکھی تھی، دیکھیے۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت۔ ایک اور روایت ہے، محمد بن حاتم اپنی والدہ ام جمیل مجلل بنت مجلل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ابلتی ہوئی ہنڈیا ان کے بیٹے جو محمد اس حدیث کے راوی ہیں بازو پر الٹ گئے۔ وہ ہانڈی پک رہی تھی، وہ سائڈ میں پورا الٹ گیا۔ آپ کو معلوم ہے ابلتا ہوا پانی ہے جو بھی ہے وہ اگر بدن پہ پڑتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ بچے محمد کو لے کر۔ آپ اپنا لعاب مبارک ہے، اپنا روح نکالے، آپ لعاب نکالے، بچے کے ہاتھ پر لگاتے اور یہ پڑھتے۔ یہ بھی دعا آپ یاد کر لیجیے، یہ دعا بہت جامع دعا۔ اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لوگوں کے رب یہ تکلیف دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کہیں شفا نہیں مل سکتی۔ ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ وہ اپنے بیٹے محمد سے فرمایا کرتی تھی، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے بیٹھے ہی تیرا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی حدیث جو ہے مشہور حدیث ہے، جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور بہت ساری دیگر روایت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ دعا جو ہے ہمارے اپنے گھر میں ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو یہ دعا یاد دلانی چاہیے۔ بہت جامع دعا ہے۔ جہاں بھی کوئی آنکھ میں تکلیف ہوئی یا کسی جگہ جل گیا یا کوئی کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ دعا جو ہے اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری روایت پڑھ دیتا ہوں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار کرسی کے لیے ہمارے قبیلے بنو سلمہ میں تشریف لائے، میں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر وضو والا کچھ پانی مجھ پر چھڑکا
تو مجھے ہوش آیا۔ تو بعض موقعوں پر پانی پر بھی آپ دعا پڑھ کے ایسا چھڑک سکتے ہیں جس سے حضرت جابر خود کہتے ہیں کہ مجھے ہوش آیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ کی برکت سے جنون اور بے ہوشی کا خاتمہ ہو گیا اور بہت ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نمازیں، یعنی بہت سارے واقعات حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آئے۔ معراج کے موقع پر قریش کا قافلہ پہنچنے تک وہ معراج کے موقع پر بھی بہت سارے واقعات پیش آئے تھے، اس کی تفصیلات میں جان نہیں، معراج کے موقع پر وہ واقعات پڑھ چکے ہیں۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بہت سارے معجزات کو صحابہ نے دیکھا اور خود محسوس بھی کیا۔ اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصنون دعائیں سکھائی ہیں ان کو یاد کر لینی چاہیے، وہ آج بھی اس کے اندر اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق